السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ آیت کریمہ 8ویں پارے کی سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم عبادت گاہ آئیں تو اصول اور آداب کے ساتھ اچھی طریقے سے بن سنور کر، صاف ستھرے ہو کر، پاکیزہ اور صاف شفاف ہو کر ہم عبادت گاہ میں آیا کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے دربار میں آؤ تو بن سنور کر آؤ، تیاری کر کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، پاک صاف ہو کر آؤ، ضرورت کے مطابق جو جسمانی ضرورت ہو، کپڑے کی ضرورت ہو، یہ ساری چیزیں اچھی طرح تیار کر کے آؤ۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ان کفار اور مشرکین کے لیے جو کفار اور مشرکین کعبے کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ کفار و مشرکین کعبے کا طواف تو کرتے تھے لیکن ننگے طواف کرتے تھے، کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ بھائی کپڑا کیوں نہیں پہنتے ہو، تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارے باپ دادا اور کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا نے بھی کپڑا نہیں پہنا تو اس لیے ہم بھی نہیں پہنیں گے۔ تو قرآن کریم نے اصل میں ان کو تنبیہ کی ہے اور کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم سجدہ کرنے کی جگہ آؤ، جب تم عبادت گاہ آؤ، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنا لباس پہن کر آؤ۔ یہاں پہ زینت سے مراد ہے لباس۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لباس جو خوبصورت ہو، زیب و زینت والا ہو، جو دکھنے میں اچھا لگتا ہو، جو لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا ہو، بھلا معلوم ہوتا ہو، خوشنما معلوم ہوتا ہو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ نہیں کیا، زینت کا تذکرہ کیا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنا لباس ہمیشہ جب بھی تم مسجد آیا کرو، عبادت گاہ آیا کرو، سجدے کی جگہ آیا کرو تو زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ اس سے علماء نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کپڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے، جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، بدن پاک اور صاف ہونا چاہیے، یہ زیب و زینت کے اندر داخل ہے۔ جیسے سمجھ میں آیا منہ اٹھائے اور مسجد میں چلے آئے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا۔ چونکہ کفار و مشرکین ننگے طواف کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کپڑے پہن کر زینت کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ ایسے کپڑے پہن کر تم طواف کرو جس سے دکھنے میں اچھا لگے، اس میں بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی ان کفار و مشرکین کے لیے، لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے ہر اس جگہ کے لیے جس جگہ میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ہر اس مکان کے لیے جس مکان میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو۔ تو جب بندہ اس جگہ عبادت کی جگہ جائے گا تو بن سنور کر، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور اچھے انداز میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوگا تو یہ کہیں ضرور پڑھا ہوگا
کہ جمعہ کی کچھ سنتیں ہیں، اس سنت میں اور جمعہ کے کچھ آداب ہیں، اس میں یہ ہے کہ غسل کرو، جو میسر ہو بہترین سے بہترین کپڑا پہنو اور پہلی صف میں آ کے بیٹھو، اگر میسر ہو تو خوشبو لگاؤ۔ یہ سب جمعہ کی سنت اور آداب ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز آپ پڑھنے آ رہے ہیں تو اس کے لیے مستقل آپ تیاری کر کے آئیں، بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے خاص ایک جوڑا رکھتے تھے اور جمعہ کے دن وہ جوڑا پہنتے تھے، خاص وہ جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑا عام الگ ہوتا تھا، خاص الگ ہوتا تھا۔ ملاقات کرنے کے لیے اگر باہر سے کوئی دربان اور سفیر اور بادشاہ اگر آئے تو وہاں پر جوڑا کچھ اور ہوتا تھا، نماز کے لیے آئے تو جوڑا کچھ اور ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاتے تھے تو پہننے کا جوڑا اور کچھ ہوتا تھا، عام حالت میں ہیں تو جوڑا کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ جو آج ہمارے یہاں سونے کا لباس الگ ہوتا ہے اور کام کرنے کا لباس الگ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا لباس الگ ہوتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا تخلیق نہیں ہے یا کسی ویسٹرن کلچر والوں کی تخلیق نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ سونے کے لیے الگ لباس لو۔ نائٹی جو ہم پہنتے ہیں وہ چاہے مرد ہو یا عورت، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ سونے کے لیے الگ لباس اختیار کرو، عام حالت میں الگ لباس اختیار کرو، خاص حالت میں الگ لباس اختیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو الگ لباس اختیار کرو، کیونکہ اس کے اندر زیب و زینت ہے۔ میں یہ موضوع آپ کے سامنے کیوں رکھنا چاہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اللہ کی دربار میں آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، سجدہ گاہ کی جگہ آتے ہیں، عبادت گاہ آتے ہیں، تو ہم یوں ہی آ جاتے ہیں، کوئی تیاری نہیں کرتے، نہ بدن پر ڈھنگ سے کپڑا ہوتا ہے، نہ سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، نہ کپڑا صحیح سے پہنا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھار بہت چھوٹا کپڑا پہن کر آ جاتے ہیں، بہت تنگ کپڑا پہن کر آ جاتے ہیں، کبھی کبھار بہت گندا کپڑا پہن کر آ جاتے ہیں اور آ کر یوں ہی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے لیے مستقل ایک جوڑا ہونا چاہیے، نماز کے لیے مستقل ایک خاص کپڑا ہونا چاہیے جو اس سے نماز ادا کی جائے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز ایسے کپڑے میں پہنے، ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ جس کپڑے کے ساتھ وہ کسی مہمانی میں نہیں جا سکتا، دوست احباب کے پاس نہیں جا سکتا، رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتا، ملنے جلنے والے کے پاس نہیں جا سکتا، لیکن اس کپڑے میں وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ آج ہم رات کی نائٹی جو رات میں پہنتے ہیں، فجر میں وہ پہن کر آ جاتے ہیں، صبح میں جو پہنا کام کرتے کرتے ظہر میں اسی میں ہم نے نماز ادا کر لیا۔ داغ دھبا لگا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں یا جو لوگ گیریج کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، نماز پڑھنے کے عادی ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہوتا، پورا پینٹ بدن میں کپڑے میں لگا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے گیریج کا پورا سامان تیل آئل لگا ہوا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز کے لیے خاص جوڑا کا اہتمام کرو، اچھا کپڑا پہن کر آؤ، صاف کپڑا پہن کر آؤ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کپڑے میں دوسروں کے یہاں جانے میں شرم آتی ہو، حیا آتی ہو، ایسا لگتا ہو کہ یہ کپڑا پہن کر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، لوگوں کو گھن آئے گا، اس کپڑے میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسا ہم مہمانی میں جاتے ہیں نا، پارٹی میں شوٹ بوٹ پہن کر، خوب تیار ہو کر، پرفیوم مار کر، خوب نہا کر اور خوب ماڈل بن کر اور اسٹائل سے ہم جاتے ہیں، خوب تیاری کر کے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جب ہم اللہ کے دربار میں آئے، اللہ کی مسجد میں آئے اور سجدے گاہ میں آئے تو پوری تیاری کر کے آئے۔ لیکن ہم سے بہت بھول ہوتی ہے، بہت غفلت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں مسجد کے اندر بہت ساری آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ آسانی ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ لوگ اس سے مکروہ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں مکروہ ہوتی ہیں۔ میں دو مثال دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں جو ٹاول لگا ہوا ہوتا ہے جس سے ہم وضو کر کے اپنا چہرہ پوچھتے ہیں، کیا ہمارے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ ہم اپنے جیب میں ایک رومال لے کر چلیں؟ اور اگر اتنی توفیق نہیں ہے تو پھر مسجد کا ٹاول جو لٹکا ہوا ہے اس کی حالت ہم دیکھیں، وہ کتنا گندا ہے اور اس میں کتنی بدبو آ رہی ہے۔
اس کی صفائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون لا کر لٹکا دیتا ہے، اور پھر ہم پوچھے جاتے ہیں، ایک آیا وہ بھی پوچھ کر گیا، دوسرا آیا وہ بھی پوچھا، ایسا 50 پوچھ دیتا ہے، اور اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے۔ ابھی کرونا کا جو ماحول چل رہا تھا، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی اس سے بیماری پھیلتی ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں ٹاول لگا ہوا ہوگا، لوگ جو ہے ایک دم ضروری سمجھیں گے کہ بھائی وضو کرنا ہے اور پوچھنا ہے، لیکن صاف صفائی کا خیال نہیں رکھنا ہے۔ ٹاول گندا ہے، صاف ہے، خوشبو ہے، بدبو ہے، کیا حالت ہے اس کی، اس سے منہ صاف کیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ نہیں، نہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، یہ ایک مثال تو یہ ہو گئی، دوسری مثال یہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کپڑے کی، کبھی پلاسٹک کی۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ مسجد کی جو پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے یا کپڑے کی ٹوپی ہوتی ہے، کیا اس ٹوپی کے ساتھ ہم کسی مہمانی میں، کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں؟ کتنی گندی ہوتی ہے۔ کبھی پلاسٹک کی ٹوپی پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور جو کپڑے کی ٹوپی ہوتی ہے وہ گندا، ایک دم بالکل گندا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھ کر، اس کو لگا کر نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہم بڑے نمازی ہو گئے اور ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا، حالانکہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ٹوپی ایسی ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ٹوپیاں، یہ ٹاول، یہ رومال عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کبھی کبھار بہت دور دراز سے سفر کر آئے ہیں، مسافر ہیں، اور وہ کبھی رومال بھول گئے ہیں، کبھی ٹوپی بھول گئے ہیں، تو حالت مجبوری میں وہ بیچارہ کیا کرے، اب اتنا دور اپنے گھر جا نہیں سکتا ہے، نماز چھوٹ جائے گی، تو نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد والوں نے سہولت رکھا ہے کہ ٹوپی بھی رکھ دی ہے اور رومال بھی رکھ دیا ہے کہ منہ بھی پوچھ لو اور ٹوپی بھی پہن لو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بحالت مجبوری کسی وجہ سے بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قصداً جان بوجھ کر ٹوپی بھی نہیں لاتے، ٹاول بھی نہیں لاتے، رومال بھی نہیں لاتے، اور ہمیشہ مسجد کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ مسجد کا رومال اور وہ جو تولیہ گندا ہوا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں تو عادت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ تم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو، اچھے انداز میں نماز ادا کرو۔ قانتین کا مطلب ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور خشوع اور خضوع نماز کے اندر دو طریقے سے آتا ہے، ایک تو ہم نماز کے ظاہر کو صحیح کریں اور ایک نماز کے باطن کو صحیح کریں۔ نماز کا ظاہر یہی ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کو مکمل طریقے سے ہم وضو کریں، اچھے طریقے سے وضو کریں، لیکن آج ہمارے وضو خانے کی حالت، ہمارے بدنہ کی حالت، اور جو پانی بہتا ہے اور جو نل سے پانی نکلتا ہے اس نل کی حالت، ایسا لگتا ہے کہ ہم کو پانی کا حساب دینا ہی نہیں ہے۔ ٹنکی کا ٹنکی پانی، ٹن کا ٹن پانی ایک وضو کرنے والا بہا دیتا ہے۔ یہاں تو پانی کی قلت نہیں ہے، ان علاقوں میں جائیے جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں بوند بوند کی قیمت ہے، ایک ایک بوند کی قیمت ہے، ناپ کر نہانے کے لیے پانی ملتا ہے، ناپ کر وضو کرنے کے لیے پانی ملتا ہے، تو ایسے لوگوں کو وہاں بھیجنا چاہیے جو مسجد میں آ کر ٹن کا ٹن پانی صرف وضو میں بہاتے ہیں۔ نہ پانی کا خیال ہے، وضو خانے میں کوئی گٹکا کھا کر تھوک رہا ہے، کوئی پان کھا کر تھوک رہا ہے، کوئی کھینی کھا کر تھوک رہا ہے، کوئی بیڑی پی کر پھینک رہا ہے، پورا وضو خانہ ایسا ہی لگا ہوا۔ یہ کوئی غیر مسلم آتے ہیں، باہر کے لوگ آتے ہیں، کوئی دیوانے مجنون پاگل آتے ہیں، ہم میں اور آپ میں ہی کوئی شخص ہے جو پان بھی کھا رہا ہے اور تھوک بھی رہا ہے اور سوچتا ہے کہ صاف کرنے کے لیے خادم ہے، مؤذن ہے۔ بھائی صاف کرنے کے لیے خادم اور مؤذن ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ وضو خانے کو گندا کریں؟ آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ مسجد کے فرش کو گندا کریں؟ آپ کو یہ اجازت ہے کہ مسجد کے اندر گندگی پھیلائیں، کھائیں باہر گٹکا اور مسجد میں آ کر تھوکیں؟ یہ آپ کو اجازت ہے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ جب تم آؤ مسجد کے اندر تو زیب و زینت کے ساتھ آؤ، کھینی کھا کر نہیں آؤ، سگریٹ پی کر نہیں آؤ، پان تھوکنے کے لیے مت آؤ، گٹکا تھوکنے کے لیے مت آؤ، کھینی تھوکنے کے لیے مت آؤ، پوری تیاری کے ساتھ آؤ، کیونکہ اب تم نماز پڑھنے آ رہے ہو۔ آپ سوچئے، جب آپ کسی دفتر میں جاتے ہیں، کسی سی او کے پاس جاتے ہیں، کسی کلکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی پان کھا کر تھوکتے ہیں، بیڑی پی کر جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی کھینی جا کر تھوکتے ہیں کہیں پر۔ لیکن اللہ کا دربار سارے کلکٹر کے دفتر سے بڑا ہے، سارے دربار سے سب سے بڑا دربار مسجد ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ یہاں پر تو پورا خیال رکھنا چاہیے
اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی پیاز کھا کر مسجد میں مت آؤ، لہسن کھا کر مسجد میں مت آؤ۔ کیوں لکھا ہے؟ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک بو ہوتی ہے، بدبو آتی ہے پیاز کھانے کی وجہ سے، اور لہسن کھانے کی وجہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تو لوگ ڈبہ کا ڈبہ سگریٹ پی کر آ جاتے ہیں، بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری نماز آزو بازو والے کی خراب کرتے ہیں۔ یہ ہم کب سیکھیں گے؟ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے آدم کی اولاد، جب تم آؤ مسجد کے اندر تو زینت کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، عزت کے ساتھ آؤ، صفائی کے ساتھ آؤ، طہارت کے ساتھ آؤ، پاکیزگی کے ساتھ آؤ، گندگی کے ساتھ نہ آؤ۔ یہ ایک اس کا ظاہر ہے جو نماز کو خشوع اور خضوع والا بنائے گا، اور ایک باطن ہے کہ جب ہم نماز شروع کر دیا تو اب یہ نماز کا اندرون شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بدن صاف ہو، کپڑا صاف ہو، جگہ صاف ہو، وضو خانہ صاف ہو، مسجد کا کنارہ صاف ہو، مسجد کا فرش صاف ہو، عرش صاف ہو، دیوار صاف ہو، یہ ساری چیزیں صاف کرو تاکہ نماز کے اندر خشوع پیدا ہو، گندا مت کرو۔ اور باطن یہ ہے کہ جب تم اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دو تو جان بوجھ کر کھانسنا شروع مت کرو، جان بوجھ کر سر مت کھجاؤ، جان بوجھ کر ناک میں انگلی مت ڈالو، کان میں انگلی مت ڈالو، کپڑے سے کھیلو مت، حرکت مت کرو، نظر ادھر ادھر مت دوڑاؤ، اپنے سجدے کی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو۔ جب نماز شروع ہو چکی ہے تو اب تم نماز میں ہو، نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے یہ لگے کہ یہ بندہ نمازی میں نہیں ہے، اتنا ہل رہا ہے، اتنا ڈول رہا ہے، کوئی کپڑا کھجا رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی کان میں انگلی کر رہا ہے، کوئی ناک میں انگلی کر رہا ہے، اور کوئی تو ایسا ڈکار مارتا ہے مسجد کے اندر، لگتا ہے کہ پورا ڈکار اور پورا ہاضمہ، مسجد جو ہے یہ ہاضمے کی جگہ ہے، ہضم کرنے کی جگہ ہے، یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہ ڈکار مارنے کی جگہ ہے۔ امام بھی کبھی کبھی ڈر جاتا ہوگا، جو امام کے پیچھے کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام قرات کر رہا ہے اور امام جو ہے نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے، اور پیچھے اتنی زور سے لوگ ڈکار مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بم پھٹ گیا ہو یا کچھ حادثہ ہو گیا ہو۔ یہ اصل میں لاپرواہی، غفلت ہے، بے توجہی ہے۔ ہم نماز کو نماز نہیں سمجھ رہے، نماز کہ ظاہر کو بھی ہم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، نماز کے باطن کو بھی بنانے کی ہم کوشش نہیں کر رہے۔ جو کپڑا جیسا ملا پہن کر آ جاتے ہیں، جہاں ملا مسجد کے اندر وہاں پر تھوک دیتے، گندگی لگا دیتے، اور جب نماز شروع کرتے ہیں تو پھر کبھی پورا معائنہ کرتے ہیں مسجد۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے روشن دان کی طرف، کھڑکی کی طرف، پنکھے کی طرف، یہ نماز میں یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، نماز میں ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بازو والے نے کیا کیا، اس سائیڈ والے نے کیا کیا، پیچھے والے نے کیا کیا۔ بھائی ہم نماز میں، ہمیں کیسے معلوم کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن کریم جو کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو۔ کامیاب مومن ان کو بتایا گیا۔ اور جو لوگ نماز کے اندر ڈسکو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کھانسی کرتے ہیں بلا وجہ جمائی لیتے ہیں، بلا وجہ کھجلی کرتے ہیں، بلا وجہ جو ہے سر کو صاف کرتے ہیں، بلا وجہ کپڑوں سے کھیلتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کپڑے کی ماڈلنگ کرنے آئے ہیں، کبھی اس کو اٹھا رہے ہیں، کبھی اس کو صحیح کر رہے ہیں، کبھی دامن صحیح کر رہے ہیں، کبھی آستین صحیح کر رہے ہیں، کپڑے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی چٹائی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے کیا کہا؟ 30ویں پارے کے اندر وہ صورت بھی ہمیں یاد ہوگی کہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، کبھی کپڑوں سے کھیلتے ہیں، کبھی جگہ سے کھیلتے ہیں، کبھی آنکھ سے کھیلتے ہیں، کبھی کھجلی کرتے ہیں، یہی غفلت والے نمازی ہیں، جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ فویل للمصلین، یہ ہلاکت والے نمازی ہیں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے اوپر راکھ ڈال رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا ہے، نماز سیکھ کر پڑھنا ہے۔ نماز بہت عظیم الشان عبادت ہے، نماز ایمان کے بعد بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کسی آدمی کے کامیابی کا ذریعہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے، یا کسی آدمی کے ناکامی اور جہنم کا ذریعہ ہو۔
لیکن ہم نماز کو یوں ہی غفلت میں، سستی میں، رسم و رواج کی طرح چلو ٹال دیا. ایک فرض ہے، آئے اذان ہوئی، نماز ہوئی، اور ہم ایک رسم کی طرح آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے. ایسے ایسے کپڑے پہن کر نوجوان آ جاتے ہیں مسجد کے اندر کہ ان کی نماز تو گئی، بازو والے کی بھی نماز چلی جائے گی. میں آپ کو مثال دوں، کوئی نوجوان ایسا چڈا پہن کر آ گیا یا ایسا پینٹ پہن کر آ گیا جو نماز میں ستر عورت فرض ہے، یعنی جتنا چھپانا فرض ہے، لیکن اسٹائل کی وجہ سے، لک کی وجہ سے وہ ایسا چڈا پہن لیا کہ کمر کے نیچے کا حصہ کھل گیا. اس کی نماز تو گئی، لیکن جس نے دیکھا اس کی بھی نماز گئی، اس کی بھی نماز مکروہ ہوگی. یہ حالت ہے ہماری. نماز کے لیے اگر ہم کو اسٹائلش بننا ہی ہے، ماڈلنگ کرنا ہی ہے، تو کم سے کم نماز کو معاف کر دے. نماز میں اچھا کپڑا پہنے، نماز کے اندر ایسا کپڑا پہنے کہ سطر آیا نہ ہو، سطر ظاہر نہ ہو، کپڑا صاف ستھرا ہو. رات میں ہم جو نائٹی پہن کر سوئے، فجر کی نماز میں اسی نائٹی سے آ رہے ہیں. جو لنگی پہن کر سوئے، لنگی اگر صاف ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لنگی ایک دم بھدی ہے، گندی ہے، جو صرف اور صرف پہننے کے لیے آدمی رات میں استعمال کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو اس لنگی سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. رات میں جو صرف بدلنے کے لیے لنگی استعمال ہوتی ہے، یعنی اس کے علاوہ اس کو کہیں نہیں پہنا جا سکتا ہے، اس سے فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی نماز مکروہ ہوگی. تو اگر ہمیں اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا ہے، نماز کے اندر جان پیدا کرنا ہے، روحانیت پیدا کرنی ہے، تو نماز کے ظاہر کو بھی سدھارنا ہوگا، نماز کے اندرون کو بھی سدھارنا ہوگا. اور 2-3 مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب قرآن ہمیں کہتا ہے کہ زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اچھا کپڑا پہن کر آؤ، سطر کو ڈھانک کر آؤ، سطر تمہارا آیا نہ ہو، ظاہر نہ ہو، اچھے کپڑے پہنو، تو اس سے ایک طبقہ ایسا ہے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، جو ننگے سر نماز پڑھنے کا عادی ہے. ننگے سر. ان سے جب کہا جائے کہ بھائی سر پہ ٹوپی رکھ لو، آپ نے ہر جمعہ میں آپ یہ اعلان سنتے ہوگے کہ آپ اپنا سر ڈھانک لو. اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوگا، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، ایسا ہی نہیں بولا جاتا. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تم ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو، سر کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں لگتا ہے کہ پوری حدیث اور پورا قرآن ان کے علاوہ کوئی سمجھا ہی نہیں ہے، یہی سمجھا ہے. اب باقی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب بیوقوف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو سر کھول کر نماز پڑھنا جائز ہے، درست ہے. ہم بولے بالکل درست ہے، سر کھول کر نماز پڑھنا بالکل درست ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن جو لوگ سر کھول کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالے ہوئے ہیں، ٹوپی ہونے کے باوجود جیب میں ٹوپی ڈال لیتے ہیں، ٹوپی ہونے کے باوجود گھر سے ٹوپی نہیں لاتے ہیں، اور جیب میں رومال اور کرچیپ اور دستی ہونے کے باوجود اپنے سر کو نہیں ڈھکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز مکمل ہو جائے گی. نماز تو اس سے بھی مکمل ہو جائے گی کہ اگر کوئی مرد ہے اپنے ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر کو ڈھک لے، اس کی نماز ہو جائے گی. اس کو پھر قمیص پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پورا پیجامہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا کپڑا کہ اس کے ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ ڈھک لے، اس کی نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن مکمل نماز اگر ادا کرنی ہے تو سر کو ڈھکنا ہوگا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں حدیث ہے اس پر، آپ ہمیں بتائیے کہ حدیث یا قرآن میں کہیں یہ بات آئی ہے کہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. تم آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ حدیث اور قرآن میں کہیں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ننگے سر نماز پڑھی ہو، سر کھول کر نماز پڑھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ، اب حدیث میں سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو چھوڑیے، عام حالت میں بھی اپنے سر کو ننگا نہیں رکھتے تھے، خالی نہیں رکھتے تھے. عام حالت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوتا تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تو بغیر ٹوپی کی ہو جاتی ہے، ننگے سر ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ میں عرض کر دوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ان کو آج یہ حدیث سننی چاہیے، یاد کرنی چاہیے. امام بخاری نے نقل کیا اس حدیث کو. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ باب السجود علی الثوب فی الحر، کہ ایک زمانے میں لوگ اپنے کپڑے پر گرمی کی وجہ سے سجدہ کیا کرتے تھے،
اور اس کے بعد امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ امام حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں قال حسن کان القوم یسجدون علی الامامۃ وعلی القلنسوۃ ویداہ فی کمہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی ٹوپی کو آگے کر لیا کرتے تھے، اپنے امامے کو آگے کر لیا کرتے تھے، اور ان کا ہاتھ آستین کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ جن لوگوں کو حدیث نہیں ملتی، جن کو بخاری کا بخار ہمیشہ چڑھتا ہے، ان کو یہ بخاری شریف پڑھنا چاہیے۔ اور حضرت حسن جو تابعی ہیں، ان کا یہ قول نقل کیا امام بخاری نے، اور خود باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ وہ گرمیوں میں جب زمین ریتیلی ہوتی تھی، زمین گرم ہو جاتی تھی، زمین تپ جاتی تھی، تو صحابہ کرام اپنے ٹوپی کو ایسے آگے کر لیتے تھے، امامے کو آگے کر لیتے تھے۔ تو یہاں ٹوپی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر امامہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور فتنہ مچاتے ہیں کہ بھائی صحابہ سے ٹوپی دکھا دو، نبی سے ٹوپی دکھا دو، نماز کی حالت میں کہتا ہوں نماز چھوڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور غیر نماز دونوں میں اپنے سر کو ڈھک کر رکھتے تھے ہمیشہ۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے سر نہیں دیکھا ہے، اتنا آپ ڈھک کر رکھتے تھے۔ اور آج لبرل طبقہ، آج کل کا جو نوجوان طبقہ ہے، وہ ٹوپی پہننے کو، سر ڈھانکنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، بولتا ہے نماز ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ٹوپی کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو پینٹ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی ٹاول لپیٹ لیا جائے ناف سے لے کر گھٹنے تک تو اس میں بھی نماز ہو جائے گی، ٹی شرٹ کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی نماز پڑھنا شروع کر دو۔ یہ ٹاپک کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم، کہ اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ۔ جب نماز پڑھنے آ ہی گئے ہو، پینٹ پہن ہی لیا ہے، شرٹ پہن ہی لیا ہے، تو کیوں بغض رکھے ہو؟ ٹوپی بھی ڈال ہی لو، ٹوپی بھی پہن ہی لو۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ٹوپی پہننا فرض ہے، میں نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹوپی پہننا مسلمان کی شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی علامت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابن العربی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابن العربی بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو ٹوپی ہے یہ انبیاء القلنسوۃ من عادات الانبیاء ومن عادات الانبیاء والصالحین، کہ ٹوپی پہننا یہ انبیاء اور نیک لوگوں کی علامت ہے۔ ابن العربی نے لکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھک کر رکھتے تھے، تو تم کیوں بلا وجہ سنت سے پنگا لے رہے ہو بھائی؟ سنت کی ادائیگی پر، ایک ایک سنت پر کتنا کتنا ثواب ملتا ہے معلوم ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ ایک بھولے بھٹکے دور میں جہاں پر لوگ سنت کا جنازہ نکال رہے ہوں گے، وہاں پر ایک آدمی سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اختلاف کا دور ہو، انتشار کا دور ہو، اور یہاں پوری نماز 26 سال کی، 30 سال کی عادت بنائے ہوئے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کی، سنت کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کی۔ یہ ٹاپک میں بہت دن سے سوچ رہا تھا آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ ہمارے مسجد میں بھی ننگے سر نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو اکا دکا نظر آتا تھا، اب ایک آدھ صف میں ایک تو نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ۔ اور ہاف ٹی شرٹ والوں کا، ہاف ٹی شرٹ والوں نے بہت مسئلہ ہم سے پوچھا، کئی بار پوچھا، نوجوانوں نے پوچھا۔ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر فل آستین کا کپڑا پہنا جائے تو اس سے نماز زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ مکمل ہوگی، اس میں خوبصورتی زیادہ ہے، اس میں زینت زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ مسجد کے اندر تو زینت کے ساتھ آؤ، خوبصورتی کے ساتھ آؤ، کپڑے اچھے پہن کر آؤ۔ اگر آپ کو ہاف ٹی شرٹ پہننا ہی ہے تو آپ پہنیے، لیکن جیسے مسجد میں آتے ہیں فل آستین کا کپڑا ڈال کر آئیے، یہ بہتر ہے۔ آپ نے ابھی جو حدیث سماعت کی ہے
کہ کان القوم یسجدون، کہ قوم جو سجدہ کرتی تھی، یعنی صحابہ کرام جو سجدہ کرتے تھے تو اپنے امامے پر اور اپنے ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے. اس میں ایک لفظ آیا وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِمْ، کہ ان کی آستین کے اندر ان کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. یعنی وہ فل آستین کا کپڑا پہنتے تھے یا چادر باندھتے تھے اور ہاتھ آستین کے اندر ہوتا تھا. ہاف ٹی شرٹ کا تو اس وقت تصور ہی نہیں تھا، تو کوئی بھی چادر ہوئی ہوگی یا کوئی کپڑا ہوا ہوگا جو اس آستین کے اندر ہوتا تھا. اصل میں آستین لٹکانے سے منع کیا گیا. یہ بھی سمجھ لیجئے، کسی آدمی کی آستین اتنی بڑی ہے کہ وہ یہاں سے باہر نکل رہی ہے، اس سے بھی منع ہے. یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے کہ کوئی آدمی اتنی آستین لٹکا لے کہ وہ اس کے ہتھیلی سے بھی بڑی ہوئی ہے، بہت بڑھ گئی ہے، اس سے بھی منع کیا گیا. اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ وہ جو ہے کیونی سے اوپر ہو، جس کو ہاف ٹی شرٹ کہتے ہیں. تو نوجوانوں، مسلمانوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. عبادت کی مغز ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کی روح ہے، عبادت کی جڑ ہے. اگر کوئی بندگی اور کوئی عبادت سب سے بڑی ہے مسلمانوں کے اندر تو وہ نماز ہے. اس نماز کا احترام ضروری ہے، اہتمام ضروری ہے، اس کی تیاری ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ضروری ہے. اس کے جسم کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، اس کے ظاہر کو بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے باطن کو بھی بنانے کی کوشش کرنی ہے. بس ایک رسم اور رواج کی طرح نماز کو ادا نہیں کرنا. تو قرآن کریم نے تو صاف طور پر کہا کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نہ ظاہر کو بناتے ہیں نہ باطن کو بناتے ہیں، نہ مسجد صاف رکھتے ہیں نہ کپڑا صاف رکھتے ہیں، نہ جگہ صاف رکھتے ہیں، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اتنا ڈسکو اور ڈانس کرتے ہیں، اتنی حرکت کرتے ہیں، اتنا کھجاتے ہیں اور اتنی ڈکاریں مارتے ہیں اور اتنی جمائی لیتے ہیں اور اتنی کانسی کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ نماز میں ہے ہی نہیں، یہ تو نمائش کرنے آیا ہے، یہ تو بس یہاں پر ہلنے ڈولنے آیا ہے. دونوں سدھارنے کی ضرورت ہے، تب جا کر نماز ہمیں نماز کا فائدہ دے گی. قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز کیا فائدہ دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خوبی یہ ہے، نماز مکمل ہونے کی علامت یہ ہے، نمازی کی علامت یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے اندر سے منکرات، ان کے اندر سے فحش چیزیں، ان کے اندر سے بے غیرتی، ان کے اندر سے حرام چیزیں، ان کے اندر سے گندگی، ان کے اندر سے بری خصلتیں، ان کے اندر سے بری عادتیں، رشوت خوری، جھوٹ، یہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، نماز ایک ایک کر کے ختم کر دیتی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ساری برائیاں موجود ہیں، دل کی برائی موجود ہے، جسم کی برائی موجود ہے، اعضاء کی برائی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. مسجد میں جب ہم آ رہے ہیں تو کس اعتبار سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کیا سمجھ کر ہم آ رہے ہیں مسجد کے اندر؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی اہتمام نہیں، کوئی انتظام نہیں، کوئی فرصت نہیں، بس ایک رسم چل رہا ہے، ایک عادت لگی ہوئی ہے، ایک فطرت لگی ہوئی، ویسے ہم نماز ادا کر رہے ہیں. تو ایسی نماز ہمیں بے حیا اور منکرات اور فحش چیزوں سے نہیں روکے گی. پھر ہم بیمان کے بیمان رہیں گے، جھٹے کے جھٹے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی، انقلاب نہیں آئے گا، سدھریں گے نہیں. جب تک کہ نماز کو نماز بنا کر نہیں پڑھیں گے، جب تک کہ نماز کے اندر خشوع پیدا نہیں کریں گے، جب تک کہ نماز کے اندر خضوع پیدا نہیں کریں گے، نماز کو جاندار اور شاندار نہیں بنائیں گے، اس کی روحانیت کو درست نہیں کریں گے، اس کے جسمانیت کو درست نہیں کریں گے، نماز ہمیں فائدہ نہیں دینے والی. قرآن کی آیت اپنی جگہ 100% صحیح ہے، ہماری خصلت صحیح نہیں ہے، ہماری عادت صحیح نہیں ہے. ہم نماز کو بس ٹھونگا مارتے ہیں، ٹھونگا مارے چلے گئے، ٹھونگا مارے چلے گئے. ایک حدیث میں سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز کے اندر چوری کرتا ہے. سب سے بدترین چوری. سامان چرانے والا اتنا بڑا چور نہیں، اتنا بدتر نہیں ہے. پیسہ چرانے والا اتنا بڑا چور نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کل جو چوری ہو رہی ہے، لوگ گھر میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، لوگوں کی چیزیں چوری کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. نہیں، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. کہ کوئی چوری کرنے والا مرد ہے، کوئی چوری کرنے والی عورت ہے تو اسلامی حکومت کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹو تاکہ آئندہ وہ ایسے چوری جیسا گھناؤنا جرم نہ کرے. لیکن قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ چوری میں سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے. نماز میں چوری کرنے والا کون ہے؟ جو رکوع کو چرا لیتا ہے،
جو قیام کو چرا لیتا ہے، جو تکبیر کو چرا لیتا ہے، جو تحمید کو چرا لیتا ہے، جو تسبیح کو چرا لیتا ہے، جو قومے کو چرا لیتا ہے، جو جلسے کو چرا لیتا ہے، جو قادے کو چرا لیتا ہے، صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ بدترین چور ہے، اس کو اپنی چوری سدھارنے کی ضرورت ہے، تب جا کر نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نماز درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو صاف رکھنے، مسجد کو صاف رکھنے، وضو خانے کو صاف رکھنے اور مسجد کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کی ذمہ داری کے ساتھ صفائی رکھنے کی ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔